السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ، آیت نمبر 159 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم 160 اور 161 انشاءاللہ تعالی آج کریں گے پورے تجوید و قواعد کے ساتھ۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور سمجھانے کا طریقہ سمجھ آتا ہے اور یقیناً قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور بھی ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے اور اس سے آپ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ چلیے اب سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عليهم لعنة الله والملائكة أجمعين۔ تو 2 آیتوں کو میں نے تلاوت کی ہے، یہ تقریباً 3 لائنز کا ہے، 3 لائنز کا، تو انشاءاللہ تعالی پورے تفصیلی طور پر بتاؤں گی، تو میرے ساتھ جڑے رہیں، ویڈیو کو مکمل دیکھیں اگر واقعی سیکھنا چاہتے ہیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کیا کرے صدقہ جاریہ کی نیت سے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ اگر کوئی بھی میرے بھائی میری بہن آپ کے شیئر کرنے سے کچھ بھی سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اوپر آ جائیں۔ پہلا لفظ ہے إِلَّا الَّذِينَ، حمزہ لام زیر ال، لام لام زبر لل، الل، لام زبر لا، ذال یا زیر ذی، نون زبر نا، إِلَّا الَّذِينَ۔ یہ جو إِلَّا الَّذِينَ ہے نا، یہ آپ کو بہت جگہ دکھائی دے گا، کہیں پر الَّذِينَ، کہیں پر إِلَّا الَّذِينَ، تو اس کو ذال کو جو ہے نا بہت ہی نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور یا کے ساتھ ہم ملائیں گے تو یا مدہ ہو رہا ہے، یا ساکین سے پہلے زیر دکھ رہی ہے، یا مدہ کا قاعدہ بن رہا ہے، لہٰذا نرمی کے ساتھ ہم اسے کھینچیں گے، لمبا کریں گے، وہ بھی 1 الف کے مقدار کے باقدر۔ تو جب ہم پڑھیں گے إِلَّا الَّذِينَ ذِينَ ذِينَ، اب اگر کوئی یہاں پر پڑھ دے إِلَّا الَّجِينَ، کیا پڑھے إِلَّا الَّجِينَ یا إِلَّا الَّذِينَ، تو دونوں صورت میں آپ غلط ہے۔ پہلے میں تو آپ نے جیم ادا کیا ذال کی جگہ پر، اور دوسرے میں آپ نے زا ادا کر دیا ذال کی جگہ پر، تو ذال، جیم اور زا یہ تینوں حرف الگ الگ ہے اور تینوں کا جو مخرج ہے وہ الگ ہے۔ جیم کو ہم کیسے ادا کرتے ہیں؟ جیم جیم، اوپر اور نیچے کے دانت کو دباتے ہیں، پھر اینڈ میں ہمارا اوپر اور نیچے کے جو ہونٹ ہے وہ آپس میں ملتے ہیں، جیم، سمجھ آ رہی؟ اور اسے ہم کیسے ادا کرتے ہیں؟ ذال ذال ذال، ثنایا علیہ کے کنارے پر زبان کی نوک کو ٹچ کرتے ہیں اور پھر منہ کو کھولتے ہیں، ذال ذال۔ اور زا کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ بالکل سیٹی نما اور سخت، زا 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 را زا، سمجھ آ رہی؟ تو تینوں حرف الگ الگ ہیں، جیم ذال زا، تو سمجھ آ رہی؟
ذال میں سیٹی والی آواز بالکل نہیں آئے گی. لذینا اگر پڑھتے ہیں تو بھی غلط ہے, لجینا پڑھتے ہیں تو بھی غلط ہے. ذال میں سختی بالکل نہیں کرنی. الا الذین ذینا 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 ذینا, سمجھ آ رہی؟ تو اس کو بہت ہی اچھے سے پریکٹس سے مشق سے نکالے. آگے تابو تابو, تا الف زبر تا, تا بالکل نرمی کے ساتھ اسے بھی نکالیں گے اور یہ موٹا نہیں کرنا, باریک پڑھنا ہے. تابو تابو, باوا پیش بو, تو تا میں الف مدہ اور بو میں واو مدہ ہو رہا ہے. آگے وَأَصْلِحُوا وَأَصْلِحُوا, واو زبر وا, حمزہ صاد زبر اس, لام زبر لا, وَأَصْلَحَ واو پیش حو, وَأَصْلِحُوا وَأَصْلِحُوا, تو سمجھ آ رہی؟ صوت کو موٹا کر کے ادا کریں گے. سمجھ آ رہی؟ آگے چلے. وَبَيَّنُوا, وا زبر وا, با یا زبر بئی, یا زبر یا, بیا, نون واو پیش نو, وَبَيَّنُوا وَبَيَّنُوا وَبَيَّنُوا, سمجھ آ گئی؟ یا میں سختی کرنی ہے. یا کے اوپر شد میں ایک قسم کی سختی پائی جاتی ہے, لیکن تمام جو حروف ہے نا اس کے اوپر جو شد آتا ہے نا تو ہر کا ایک الگ الگ اعتبار ہے. تو یا میں سب سے زیادہ سختی ہوتی ہے. وَبَيَّنُوا وَبَيْ بَيْ بَيْ, ایسا, ٹھیک ہے. آگے بعض اوقات لوگ پڑھتے بیانو, بیانو, غلط ہے, درست کرے. بیانو ایسا نہیں ہوگا. اگر ایسا پڑھ رہے تو گویا کہ آپ نے شد کو, تشدید کو ادا ہی نہیں کیا. تو بعض اوقات نے اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے جب اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں تو تشدید میں بالکل سختی نہیں کرتے, جبکہ تشدید میں سختی کرنا ہے, لازمی کرنا ہے. تشدید میں سختی والی صفت پائی جاتی ہے تو آپ کو سخت لازمی کرنا ہے. وَبَيَّنُوا, بیانو نہیں پڑھنا, بالکل غلط ہو جائے گا. نو میں واو مدہ کر رہے. آگے فَأُولَئِكَ, فا زبر فا, حمزہ پیش او, فَأُو, لام کھڑا زبر اوپر مد, اولا, حمزہ زیر ای, کاف زبر کا, فَأُولَا, مد کی آواز بالکل اوپر جاری ہے. فَأُولَئِكَ, ای میں بالکل ڈاؤن ہو جا رہی آواز, لیکن زیادہ ڈاؤن نہیں کرنا. ای کا ایسا نہیں کرنا, پھر یا مدہ ہو جائے گا. تو فَأُولَئِكَ, ای کا بالکل جلد, کیونکہ زیر اور زبر کو ہم پڑھ رہے ہیں, زیر کی آواز ڈاؤن جاتی ہے لیکن جلدی ہم چھوڑیں گے. ای کا, ای کا, اگر کوئی یہاں پر کر دے ای کا یا ای کا تو دونوں صورت میں غلط ہے, ٹھیک ہے. تو دونوں کو ہم جلد ادا کریں گے. کھینچنا کہاں ہے؟ صرف اور صرف لام میں, کیونکہ یہاں پر مد ہے. 3 سے 4 الف کھینچنا ہے. اور یہ مد کی کون سی قسم ہے آپ غور کریں اور بتائیں. آج کا یہ سوال ہے کہ یہاں پر کون سا مد ہے. مد کی 3 قسمیں آپ نے پڑھی ہے نا, تو اس میں سے کون سا مد ہے آپ نے بتانا ہے. یہ آج کے لیسن کا سوال ہے. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ, حمزہ زبر آ, تا واو پیش تو, اتو, اتو بو, اتو بو, تو میں کھینچ رہے, بو میں بالکل نہیں کھینچنا. کیوں؟ یہاں دیکھیے تا کے اوپر بھی پیش ہے نا, اور یہاں با کے اوپر بھی پیش ہے. تو ہم با کو کیوں نہیں کھینچ رہے, تا کو کیوں کھینچ رہے؟
کیونکہ تا واو کے ساتھ لگ کر آ رہا ہے اور واو کے ساتھ لگ گیا اور وہ بھی واو ساکن کے ساتھ لگ رہا ہے. واو ساکن کے ساتھ لگ گیا اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو کیا بن گیا؟ واو مدہ بن گیا. لہٰذا اب ہم اسے کھینچ کر پڑھیں گے اور با جو ہے با کو سیپریٹ پڑھنا ہے صرف اس کی حرکت کے ساتھ. تو اس کے اوپر پیش کی حرکت ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ زبر زیر پیش کو کھینچنا بالکل نہیں ہے جب وہ الگ سے پڑھے جائیں. تو یہاں با کو صرف پیش کی حرکت کے ساتھ الگ پڑھنا ہے نا، تو اسے بالکل لمبا نہیں کرنا، جلدی ادا کریں گے. آگے علیہم، عین زبر ع، لام یا زبر لی، ہا میم زیر ہم، علیہم علیہم علیہم. لئی میں جلد کرے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے لہٰذا یہاں پر یا لین کا قاعدہ بن رہا ہے، نرمی کے ساتھ جلد ادا کریں گے. لین حرف ہمیشہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین، دونوں صورت میں آپ کو زبر ہی آئے گا. تو یہاں پر علیہم پورا یہاں تک دیکھیں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ. سمجھ آگی؟ آگے چلیں. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. واو زبر وا، حمزہ زبر آ، نون تا زبر نت، وَأَنَا تا واو زبر تو، تو تو، واو میں بھی سختی کریں گے، تو، واو الف زبر وا، با را پیش بر، را زبر را، ہا یا زر ہی، میم پیش مو. اب یہاں پر دیکھیں وَأَنَا، تا سے ملا دیا نون کو، پھر تا کو واو سے ملا دیں گے تو، پھر واو کے ساتھ الف آ رہا تو الف مدہ کریں گے وا، پھر با کو را سے ملائیں گے تو وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. توابر، بور بور، را مشددہ کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو اس کو ہم موٹا رکھیں گے. وَأَنَا التَّوَّابُ بور رحیم، رحیم رحیم. اب یہاں پر دیکھیں را کو 2 مرتبہ ہم پڑھیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. تو با کو جب را سے ملائیں گے تب بھی را موٹا، اور پھر را کو جب زبر کے ساتھ پڑھیں گے تب بھی موٹا نکلے گا، دونوں صورت میں موٹا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بور رحیم. تو دونوں صورت میں را کو موٹا ہی ادا کرنا ہے. اور ہی میں کیا کر رہے ہیں؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ، لہٰذا ایک الف کے مقدار کے باقدر کھینچیں گے، لیکن ہا اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے. رحیم، حیم حیم، اس طریقے سے. اور میم کے اوپر ہم اسٹاپ کر رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، رک رہے ہیں، تو میم کا جو پیش ہے وہ ہٹ جائے گا اور یہاں پر ہم سکون یعنی کہ جزم لگائیں گے. تو آیت نمبر 160 امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. کوئی کنفیوژن ہو بلا جھجک آپ پوچھ سکتے ہیں اپنی بہن اپنی بیٹی سمجھ کر. تو چلیے نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں. ان الذین، یہاں پر کیا آیا تھا؟ الا الذین، یہاں پر کیا ہے؟ ان الذین. تو نون میں رکاوٹ کیوں کیا؟ کیونکہ نون کے اوپر شد آ گیا. اب یہاں پر شد آ گیا تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. 2 حرف ایسے ہیں جن پر شد آ جائے تو بغیر کنڈیشن کے، بغیر کسی شرط کے وہاں پر ہمیں غنہ کرنا ہے. وہ حرف 2 ہیں، نون اور میم. جب ان پر شد آ جائے تو ہمیں غنہ کرنا ہے. اب اس کے پیچھے کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ اس سے پہلے 2 زبر ہو یا تنوین ہو، ایسا کچھ نہیں ہے. یہاں پر دیکھیں نون کے اوپر شد ہے نا، لیکن اس سے پہلے کوئی نون ساکن ہے نہیں ہے، کوئی تنوین ہے نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم یہاں پر غنہ کریں گے. تو ایسا 2 حرف ہے، نون اور میم. تو یہاں پر ہم کریں گے ان
الذین، پھر زی میں اسی طریقے سے باریک رکھنا ہے اپنی آواز کو اور کھینچیں گے، نون کو جل پڑھ رہے ہیں جیسے ہم لوگوں نے یہاں پر لذینہ کو ادا کیا ہے، اسی طریقے سے یہاں بھی خیال رکھنا ہے کہ زال میں سیٹی آواز نہ آئے اور نہ ہی سختی آئے۔ آگے کفروا کفروا کفروا، را کو واو سے ملاتے ہوئے ہم کر رہے ہیں واو مدہ، ایک الف کے برابر کھینچ رہے ہیں اور کھینچتے ہوئے ہماری را موٹی رہے گی۔ کفروا کفروا، آگے وماتوا، واو زبر وا، میم الف زبر ما، تا واو پیش تو یہاں پر دیکھیں دونوں جگہ کھینچنا ہے اور کھینچنے کی مقدار برابر ہوگی، پہلے میں ہم الف مدہ کر رہے ہیں اور دوسرا میں ہم واو مدہ کر رہے ہیں۔ وماتوا وہم کفار، وہم واو زبر وا، ہاں میم پیش ہم، وہم کفار کفار، کف کا فا پیش کف، فا الف زبر فا، کفا، را دو پیش رن، کفار کفار، را کو ہم موٹا رکھیں گے کیونکہ اس کے اوپر دو پیش کی تنوین دکھ رہی ہے۔ اب یہاں پر قاعدہ کیا ہو رہا ہے غور سے سنیں، را کے اوپر دو پیش کی تنوین آ گئی، دو پیش کی تنوین کے بعد کون سا حرف ہے، کون سا حرف ہے، الف، یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے۔ بتایا تھا کہ جب بھی الف کے اوپر کسی قسم کا کوئی نشان یا کوئی حرکت آ جائے پھر وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو یہ حمزہ ہے کیونکہ اس کے اوپر حرکت آ گئی، تو دو پیش کی تنوین کے بعد حمزہ ہے، لہٰذا یہاں پر اظہار کا قاعدہ کریں گے، یعنی کہ نون کی آواز کو صرف اور صرف ظاہر کرنا ہے۔ یہاں پر دیر، اظہار کا معنی ہے کہ دیر نہیں لگانا، رکنا نہیں، ناک میں آواز نہیں چھپانی، یہ ساری چیزیں نہیں کرنا، بالکل جلد پڑھ کر نکل جائیں گے۔ تو اس کے بعد اولئک، تو جب یہاں تک ہم پڑھیں گے تو کیسا ساؤنڈ ہوگا دیکھیں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک کفار کفار، رن ایسا نہیں کرنا، غلط ہو جائے گا، کفار اولا کفار اولا، سمجھ آ رہی، سمجھ آ رہی کہ کیسا چھوڑنا ہے، اولا کو کیسے پکڑنا ہے، سمجھ آ گئی؟ کوئی کنفیوژن ہو پوچھ لے۔ تو اولئک تک ہو گیا، آگے علیہم، عین زبر ع، لام یا زبر لئی، ہاں میم زیر ہم، بالکل آسان، عین کو نکالنا مشکل ہے تو مشق کرے، علیہم علیہم علیہم، لئی میں ہم یائلین کر رہے ہیں، یا ساکین اس سے پہلے زبر، یائلین نرمی کے ساتھ جلد ادا کریں گے، علیہم علیہم علیہم، آگے لعنت اللہ، لام عین زبر لا، نون زبر نا، لعن، تا لام پیش تل، لعنت ال، لام کھڑا زبر لا، ہا زیر ہی، لعنت اللہ لعنت اللہ، سمجھ آ رہی، لعنت اللہ، لفظ اللہ کو جیسے ہم پہنچ رہے ہیں موٹا ہو جا رہا ہے، کیوں، کیا وجہ، کیونکہ تا کے اوپر پیش کی حرکت ہے، اسی لیے لفظ اللہ کا لام موٹا پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں تک پڑھیں گے، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ، آگے اللہی، اس کے بعد وَالْمَلَائِكَةِ، واو لام زبر ول، میم زبر ما، والما، لام کھڑا اوپر مد لا، والملا، حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، تا زیر تی، والملائکتی، ایکتی ایکتی، بالکل جلد، والملا،
صرف اور صرف لام میں کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ ایکتی بالکل جلد آگے، والناسی، واو نون زبر، ون نون کے اوپر شد ہے، رکاوٹ ہوگی جسے کہا جاتا ہے غنہ کرنا، والناسی، سین میں بالکل سیٹی ظاہر ہوگی، سی 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 سی، ٹھیک ہے۔ والناسی اجمعین، اجمعین۔ اب یہاں پر دیکھیں حمزہ کو جیم سے ملا رہے ہیں، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے، کیونکہ جیم حروف قلقلہ میں سے ایک ہے، لہٰذا جب ہم حمزہ کو جیم سے ملائیں گے ہماری آواز ٹکرا کر ہماری ہی طرف واپس آئے گی، جو کہلاتی ہے قلقلہ کرنا، یعنی کہ اج، اج، اگر کوئی پڑھ دے یہاں پر اج، کیا پڑھے؟ اج، اجمعین، اجمعین، ایسا کوئی پڑھے تو قلقلہ نہیں ہوا، تو ہمیں کیسا پڑھنا ہے؟ اجمعین، اج، 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 سمجھ آ رہی؟ معین، معین، ماں کو جلدی ای میں کھینچ رہے ہیں، آواز نیچے کی طرف جائے گی کیونکہ یا مدہ ہو رہا ہے، یا مدہ زیر کے ساتھ ہوتی ہے نا، تو زیر کی آواز always going down، ٹھیک ہے۔ تو نون کے اوپر پھر زبر آ گیا، یہاں پر ہم پھر سکون لائیں گے اور نون کے اوپر اسٹاپ کریں گے، تو یہاں تک پڑھیں گے، پوری آیت کو دیکھیں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله، اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعین۔ تو آیت نمبر 160 اور 161 شکر الحمدللہ مکمل ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم آگے کی پڑھیں گے۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولے، چینل پر نئے ہیں بالکل سبسکرائب کر لے اگر آپ واقعی سیکھنا چاہتے ہیں اور سیکھنے کا طریقہ بھی سمجھ آتا ہے تبھی سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کر کے چھوڑے نا، سیکھنے کے نیت سے سبسکرائب کر رہے ہیں تو دیکھے سیکھے، جو تجوید کی جو باریکیاں ہیں اس کو سمجھے، اور شیئر بھی ایک کیا کرے ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے، کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اگر آپ شیئر کرتے ہیں اور کوئی بھی کچھ بھی ذرا بھی سیکھتا ہے اور ذرا بھی اس کے قرآن میں درستگی ہوتی ہے تو آپ کو اس کا اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ یقیناً اچھی چیزوں کا شیئر کرنے کا ہمیں اجر ملتا ہے، لیکن یہ ہم نہیں سمجھتے، ہم بری چیز کو، ہم واہیات چیز کو، ہم لایانی چیزوں کو بھر بھر کر شیئر کرتے ہیں جس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں، اور وہ شیئر کرنے سے فحاشی پھیل رہی ہے، وہ شیئر کرنے سے لوگ برائی کی طرف جا رہے ہیں۔ ایسی چیزوں کو پروموٹ نہ کرے، ایسی چیزوں کو شیئر نہ کرے، یقین جانے آپ سے حساب ہوگا مرنے کے بعد۔ یہ جو ہم پل پل کیا کرتے ہیں نا، ہر ایک ایک سیکنڈ کا ہم سے حساب ہوگا کہ آپ نے کیا کیا۔ یہ جو ہمارے دائیں اور بائیں جانب فرشتے ہیں نا کرامن کاتبین، وہ ہر پل کا جو ہے نا وہ ساری چیزیں لکھ رہے ہیں، ہم نے کتنے بجے، کس وقت، کس دن کیا شیئر کیا تھا، اسے کتنے لوگوں نے دیکھا تھا، اور اسے کتنے لوگوں نے اسی چیز کو سیکھا تھا، پھر اس نے کیا تھا۔ یہ نا یہ جو گناہ ہے نا یہ بڑھتا جائے گا، تو باخدا بری چیز کو شیئر نہ کرے، اور دیکھے بھی نہ، اگر سامنے آ جائے تو اس کو ہٹا دے، دیکھے بھی نہ، دیکھنا ہی پروموٹ کرنا ہے۔ تو چلیے نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اچھے برے کی سمجھ عطا فرمائیں، آمین ثم آمین، اور ہمیں نیک چیزوں کا کرنا نصیب فرمائیں، برے چیزوں سے
ہمیں دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ میری اس چھوٹی سی محنت کو قبول فرمائے، اور جو لوگ اس کے پیچھے محنت کر رہے ہیں سبوں کی محنت کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔